بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 7 ہے۔ اس 7ویں سبق میں ہم پہلی اور آخری وحی کی تعیین کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے سبق کے مندرجات میں دو ہی اہم باتیں ہیں، ایک پہلی وحی کی تعیین اور دوسرے نمبر پر آخری وحی کی تعیین، اور پھر آخری وحی کی تعیین کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں اور ان میں راجح قول ہے اس کا بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک پہلی وحی کی بات ہے تو پچھلے سبق میں بھی ہم نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے۔ پہلی آیات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آخری وحی کی جہاں تک بات ہے تو اکثر علماء کے نزدیک قرآن کریم کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی تم اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، اور اس کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن زندہ رہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض روایات میں صرف 9 دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ یعنی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا ہے تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس آیت کے نزول کے 31 روز بعد ہوئی، اور بعض روایات میں صرف 9 دن کا بھی ذکر ہے۔ جہاں تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو آپ نے اس روایت کو ترجیح دیتے ہوئے بیان کیا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام صرف 9 دن زندہ رہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے امام بغوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ آیت آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو سورہ بقرہ کی 280 آیت کے کنارہ پر رکھو۔ ثالبی کی روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز تک، اور فریانی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رات تک زندہ رہے، اور آپ علیہ السلام کی وفات مبارک پیر کے دن 3 ربیع الاول کو زوال کے بعد 11 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اب ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آخری آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد کتنے دن زندہ رہے۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت جس میں دین کے مکمل ہونے کا ذکر ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، جس میں یہ ذکر ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔
ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، تو سورۃ المائدہ کی یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کے رد میں بخاری کی یہ روایت بیان کی ہے کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ کی یہ آیت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے تقریباً 81 دن بعد فوت ہوئے، جبکہ سورۃ البقرہ کی آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن زندہ رہے۔ تو ان دونوں آیات میں یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ وہ آیت جو احکام کے بارے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور اس کے بعد مختلف ترغیب و ترہیب کی آیات نازل ہوئیں، اور پھر مطلقاً جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہود پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید اور خوشی کا دن بنا لیتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی مراد کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میری مراد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس جگہ کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی، اس گھڑی کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ جس گھڑی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، اور وہ جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں یہ اس بات کی واضح صراحت ہے کہ قرآن کریم کی مطلقاً جو سب سے آخری آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق التبیان فی علوم القرآن کے متن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول ما نزل من القرآن الکریم الآیات الاولی من سورة العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق الی آخرہ۔ یہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كما مر سابقا في الحديث البخاری، جیسا کہ اس سے پہلے بخاری شریف کی روایت میں گزر چکا۔ وأما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ بہرحال قرآن کریم میں جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی وہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ هذا هو الصحيح الراجح الذي اختاره العلماء، یہی وہ صحیح اور راجح قول ہے کہ جس کو علماء نے اختیار کیا ہے، وعلى رأسهم السیوطی، اور ان علماء کے سرخیل علامہ سیوطی رحمہ اللہ ہے۔ وهو منقول عن حبر هذه الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہی قول اس امت کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ فقد اخرج النسائی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال، امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اکرمہ کے واسطے سے یہ روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا آخر شیء نزل من القرآن واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ قرآن کریم میں جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ اللہ کا یہ فرمان ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ وقد عاش النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول هذه الآیت 9 لیال، آپ علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد 9 راتیں زندہ رہے۔ ثم مات لیلۃ الاثنین فی الثالث من ربیع الاول، پھر آپ علیہ السلام ربیع الاول کی
3 تاریخ کو سوموار کی رات وفات پا گئے۔ وأما قول بعضهم إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ان بعض حضرات کے قول کا رد کرتے ہیں جن کا یہ مذہب ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ، جہاں تک بعض علماء کا یہ قول ہے کہ إِنَّ آخِرَ مَا نَزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیت سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ فَهُوَ رَأْيٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں ہے۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، کیونکہ یہ آیت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، اس حال کہ آپ علیہ السلام عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ وقد عاش علیہ الصلاۃ والسلام بعدها 81 یوما، آپ علیہ السلام تو اس واقعے کے بعد تقریباً 81 روز زندہ رہے۔ وقبل وفاتہ ب9 لیال نزلت آیت البقرہ، آپ علیہ السلام کی وفات سے 9 روز پہلے سورۃ البقرہ کی یہ آیت واتقوا یوما یہ نازل ہوئی۔ فتکون ہی آخر ما نزل للآیت المائدہ، تو یہی وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، نہ کہ سورۃ المائدہ کی آیت۔ وہذا هو الرأی الصحیح، یہی درست رائے ہے۔ وبنزول هذه الآیت الکریمہ انقطع الوحی، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فکان ذلک آخر اتصال السماء بالارض، یہ زمین کا آسمان کے ساتھ آخری اتصال رابطہ تھا، یعنی یہ آخری وحی تھی، اس کے بعد جبریل امین وحی لے کر نازل نہیں ہوئی۔ وانتقل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الی الرفیق الاعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد رفیق اعلیٰ یہ اللہ جل شانہ کی طرف چلے گئے۔ بعد نزول ختام القرآن، قرآن کریم بعد ختام نزول القرآن، قرآن کریم کے نزول کے اختتام کے بعد۔ بعد ان ادى الامانۃ وبلغ الرسالہ، اس کے بعد کہ آپ علیہ السلام نے امانت ادا کر دی تھی، جو آپ علیہ السلام کے ذمہ اللہ جل شانہ نے وحی کا فریضہ لگایا وہ پورا ہو گیا۔ وبلغ الرسالہ، آپ علیہ السلام نے رسالت کے پیغام کو امت تک پہنچا دیا۔ وہدى الناس الی دین اللہ، اور لوگوں کی اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کر دی۔ آیت المائدہ متأخرۃ فی النزول، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ سورۃ المائدہ کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت جو ہے وہ قرآن کریم میں سب سے آخر میں ہے یا نہیں، تو اپنی یہ رائے بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ مطلقاً آخری آیت نہیں ہے، بلکہ احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ اور بعض دوسری صورتوں کی آیتیں نازل ہوتی رہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں تھا۔ ومما يدل على أن آية المائدة نزلت في حجة الوداع ما ورد في صحيح البخاري أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان دلائل میں سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سورۃ المائدہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم، اے امیر المؤمنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، لو علینا معشر الیہودی نزلت، اگر ہم یہود کی جماعت پر وہ نازل ہوتی تو لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس دن کو عید خوشی کا دن بنا لیتے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَيَّ آیَةٍ تعنی، آپ کی مراد کون سی آیت ہے؟ قال، تو اس نے کہا قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر میں نے پسند کر لیا ہے۔ فقال له عمر، حضرت عمر نے ان سے فرمایا واللہ انی لأعلم المکان الذي نزلت فیہ، اللہ کی قسم میں تو اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔
والساعة التي نزلت فيها، اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جس میں آیت نازل ہوئی ہے. نزلت هذه الآية ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعرفة في يوم الجمعة بعد العصر. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان میں تھے. ای انہا نزلت فی یوم هو من اعظم الآیات الاسلامیہ، یعنی یہ اس دن میں نازل ہوئی جو اسلام کی عیدوں میں سب سے عظیم عید ہے. یعنی یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور یہ مسلمانوں کے نزدیک ایک بہت ہی خوشی کا اور عبادت کا دن ہے. وَهُوَ عِيدٌ عَلَى عِيد، یعنی یہ تو عید کے اوپر عید ہے. تو اس آیت سے، اس روایت سے مصنف رحمہ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ سورۃ المائدہ کے بعد بھی کچھ آیات نازل ہوتی رہیں، اور قرآن کریم کی سب سے آخری آیت سورۃ البقرہ کی وہ آیت ہے جو آیت نمبر 281 ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض 9 آیتیں زندہ رہے. ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک تو پہلی وحی کی تعیین جان لی کہ پہلی وحی میں کون سی آیات نازل ہوئیں، اور دوسرے نمبر پر بالتفصیل آخری وحی کے بارے میں راجح قول اور اس پر واقع ہونے والے اعتراض کا بھی ایک جواب معلوم کر لیا کہ آخری وحی کون سی آیت ہے اور احکام میں سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی. آج کے درس کے متعلق سوالات: سوال نمبر 1، احکام کے بارے میں آخری وحی کون سی ہے؟ اور دوسرا سوال، آخری وحی کے بعد نبی علیہ السلام کتنے روز زندہ رہے؟ آپ کومنٹ باکس میں جائیں اور ان سوالات کے جوابات رہیں. ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا.